أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن معرومون أم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنا لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن الكريم درود پڑھیں محمد في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم
صدق الله العلي العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان. والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البقي الأبطحي الطعامي الدافع جيشات الأباطيل الدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله. صلوات محمد وعلى حضرات، موضوع گفتگو ہے حسینیت اور یزیدیت. تلاوت ہو رہی ہے ان لفظوں کی جن لفظوں کی تلاوت کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اور چونکہ میں شیعہ ہوں، شیعوں سے مخاطب ہوں، اس لیے میں وہ کلمہ پڑھ رہا ہوں جس کو پڑھے بغیر کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا. نہ میں ادھورا، نہ میرے سامعین ادھورے، نہ میں ناقص، نہ میرے سامعین ناقص. ایک گزارش یہ ہے کہ یہ سامنے افضل محل میں 10 ہارن جو کل لگائے گئے ہیں یہ کچھ کم ہیں. پیسے میں تو دوں گا 10 اور لگوا لیے جائیں. اگر یہی ہے تو کوئی حرج نہیں. بہرحال میرے پاس مولا کی خیرات میرے پاس ہے، میں حاضر کر دوں گا اور 10 ہارن اور لگوا لیے جائیں. اب جو باہر سن رہے ہیں اور ڈسٹرب ہو رہے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ ڈسٹرب ہوئیے مگر کسی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کیجیے. جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیجیے. بہرحال اب 2 چیزیں کہلاتی تھیں. بال ہٹ اور تیریا ہٹ. عورت بہت ضدی ہوتی ہے اور کبھی کبھی بچہ بہت زیادہ ضدی ہوتا ہے. اب میں کیا کہوں اس کے علاوہ.
کیونکہ کچھ کہنا میرے شجرے کے اعتبار سے میری توہین ہے اور میں اپنی انسلٹ خود نہیں کروں گا. لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. مزاج کلمہ پہلے تبرہ پھر تولا. محمد رسول اللہ، یہ یقین ضروری ہے کہ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. جو ان کے آخری نبی یا رسول ہونے پر شک کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. جو نبوت پر شک کرے، ختم نبوت پر شک کرے، ختم رسالت پر شک کرے، وہ کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. ہمارا روح کی گہرائیوں تک ایک عقیدہ ہے کہ نبوت ذات رسول پر ختم ہو گئی، رسالت ذات رسول پر ختم ہو گئی، اور آخری کتاب رسول پر نازل ہو چکی. اب نہ کسی پر کوئی کتاب نازل ہونا ہے، نہ کوئی شریعت آنا ہے، نہ کوئی دین آنا ہے، نہ کوئی مذہب آنا ہے. اب اس دین، اس شریعت اور اس مذہب کے اندر رہ کے کچھ لوگ اگر اس دین سے غداری کریں، اس شریعت سے غداری کریں، اس مذہب سے غداری کریں، اذانوں میں تو نام لیں رسول کا مگر رسول کو بھول جائیں، نمازوں میں تو تشہد میں رسول کا نام لیں مگر رسول کو بھول جائیں، کہیں کہ ہم امت محمدی میں ہیں اور رسول کو بھول جائیں، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ جانتے ہیں یہ ڈسٹربنس کچھ اور نہیں ہو رہا ہے. یہ جو ہو رہا ہے میرا کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو رہا ہے. یہ ڈسٹربنس ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو ان چیزوں کے جواب سننا چاہتے ہیں جو کل رات کو کہے گئے اور آج اخباروں میں دیکھے گئے. آپ کسی کو کچھ کہ آپ ہی یہ کام کر لیجئے. میں 15, 20 منٹ 25 منٹ کی مسائل کی مجلس پڑھ کے بات مکمل کر لوں گا. اور شیعہ مذہب کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ شیعہ کالج بنے وکٹوریہ اسٹریٹ پر حکیم صاحب عالم صاحب کی حویلی قریب کے، اور اس میں سید الملت ہال بنے، اور اس میں سید الملت کا بیٹا اپنے پردادا قائم کی ہوئی مجلسیں پڑھے. یہ ہمارے مذہب کا جز نہیں ہے. میں اپنا شجرہ سمیٹ کے کہیں اور چلا جاؤں گا، لیکن اگر کسی سے جگہ مانگوں گا تو اس کا شجرہ دیکھ کے مانگوں گا. بس بات ختم ہو گئی. اگر جگہ بھی مانگوں گا کسی سے کہ بھائی مجھے 1 گھنٹے کی مجلس اپنے بارے میں پڑھ لینے دیجیے، تو ہر ایک سے نہیں کہوں گا، اسی سے کہوں گا جس سے کچھ کہنا میرے لیے مناسب ہو، نامناسب نہ ہو. جگہوں کی کبھی میرے پاس لکھاؤں گا نہیں ہے. اور کوئی وکٹوریہ اسٹریٹ ڈیمانسٹریشن آف پاور کی جگہ نہیں ہے میرے لیے کہ میں اپنے طاقت کا مظاہرہ کروں. میری کوئی طاقت ہی نہیں ہے. میری جتنی طاقت ہے وہ چند آنسو ہیں. میری جو طاقت ہے وہ برعمر لعنت ہے. بات ہوا نا. اگر آپ میں کوئی مرد سامنے آ جائے تو میں خود ہی پردہ کر لوں گا. پر میں سر جھکا کے چلتا ہوں. ابھی تک زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ کسی سے منہ چھپا کے چلنا پڑے. سر جھکا. اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. کل وہ عمر اکمل سے میں نے صرف اس لیے رن منوائے کہ یہ چھپا تھا رسول کی اس دنیا سے جانے کے 30 برس کے بعد. سن لیجیے اب کھل کے، کوئی اور تیار نہیں ہے کہنے کا.
شیروانیاں سلامت رہیں، ٹوپیاں سلامت رہیں، پہننے والے سلامت رہیں، پہنانے والے سلامت رہیں، نائی سلامت رہیں جو خط بنا دیتے ہیں۔ ہم تو قصائیوں کی بھی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں نظر دلانا ہے، گوشت کی ضرورت ہے، قیمے کی ضرورت ہے، ہمیں مسجد پر تبرک ہے۔ ہم تو نان بھائیوں کی بھی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں روٹی کی ضرورت ہے، شیر مال کی ضرورت ہے۔ 2 مہینے 8 دن جو ہم سال بھر اپنے گھر میں پکوا کے نہیں کھا سکتے، وہ حسین کے صدقے میں ہمیں گھر بیٹھے مل جاتا ہے۔ تو بھئی اس سلسلے میں جو بھی ذریعہ بنے گا، ہم تو چاہیں گے خدا اسے سلامت رکھے۔ ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں ہے۔ معاویہ نے ایک فیکٹری بنائی دمشق میں حدیثیں گڑھنے کی۔ رسول کے اس دنیا سے جانے کے 30 برس کے بعد عشرہ مبشرہ والی روایت چلی۔ اس کو اگر موقع ملے، اصل معاملہ یہ کہ جو موقع ہے اس کے اوپر ضد ہے، 10 ہارن لگے ہوئے ہیں، 20 آنگنائی خالی پڑی ہوئی ہے، مگر 10 ہارن لگے ہوئے ہیں۔ مقصد اب سمجھ میں آ گیا کہ مقصد اب مجلس نہیں ہے، مقصد صرف عزاداروں کو ڈسٹرب کرنا ہے۔ اور سنیے، یہاں قصہ دوسرا ہے، نمی محرم کو اسے پھر دہراؤں گا۔ ایک اخباری طبقہ ہے جو تقلید و اجتہاد کا ہے مخالف، اور وہ میری چھتر چھایا میں جی رہا تھا، میں پریشان تھا۔ اچھا ہوا وہ کھل کے سامنے آ گئے۔ میں مراجع تقلید کی اولاد ہوں، میں مرجعیت کے خلاف کیسے چلا جاؤں گا؟ خواہ میرے اوپر الزام تھا کہ یہ آغا روحی والے ہیں، اب معلوم ہو گیا کہ یہ پیسے والے ہیں۔ بس جائیے آپ اپنا دھندا کیجئے، ہم اپنی دعائیں کریں۔ اب تک یہی کیا ہے، یہی کروں گا۔ جس دن یہ چھوٹ جائے گا، یقین کی طاقت زبان سلب ہو جائے گی۔ چہردہ معصوم اور شہدائے کربلا سے دعائیں مانگتا ہوا، نعت علی پڑھتا ہوا ممبر پر بیٹھتا ہوں، اور یہ جناب سیدھا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے خاندان کے مقصد کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نہ نکلنے پائے۔ دہلیزیں چاٹی ہیں نجف کی، کربلا کی، کاظمین کی، سامرہ کی۔ آج اس کا نتیجہ ہے کہ 4 لفظ بول لیتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں۔ جاہل تھا، جاہل ہوں، اپنے علماء کے سامنے۔ اپنے علماء کے سامنے طالب علم تھا، طالب علم ہوں، اپنے علماء کے لیے۔ مگر میں ان سے قطعاً کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ بھئی آپ لوگ بھی یہاں سے لگا دیے، نعرہ حیدری ادھر سے لگوایا جا رہا، آپ بھی کہیے نعرہ حیدری۔ ایسا ہے کہ اگر آپ کو شیخ علی پہ نوکری نہیں چاہیے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نعرہ حیدری نہ لگائیں۔ چلیے لگائیے کہ نعرہ حیدری ہو۔ دمشق کی فیکٹری میں حدیثیں گڑھی گئیں۔ اسی میں ایک حدیث یہ بھی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اکمل ہوتے۔
کل نقد جواب حاضر کر دیا. آج پھر اخبار میں چھپا ہے کہ سب سے مظلوم، اور میں تو شین استعمال نہیں کروں گا، سب سے مظلوم شہید وہ صاحب تھے جن کا گھر ان لوگوں نے گھیر لیا تھا جن کا مال دبائے بیٹھے تھے. یعنی تیسرا وکٹ گرا تھا. بچوں کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی بات. تو آج کل اس کا رونا رویا گیا، آج اخبار میں چھپا ہے. ارے جب اتنا مظلوم تھا تو تم بیٹھے ہوئے خالی بیان کر رہے ہو کہ مظلوم تھا. ارے مظلوم کی طرفداری میں کم سے کم اسی کا ماتم کر لو. تمہیں ماتم کرنا نہ آتا ہو مجلسوں میں بھیج دو اپنے جوانوں کو، ہمارے بچے سکھا دیں. ہمارے بچے سکھا دیں گے. سب سے زیادہ مظلوم تھے. چھوڑو، 11 مرتبہ حضرت علی نے جان بچائی، سمجھا بجھا کے مسجد النبی میں لے گئے. مسجد میں وعدہ کیا کہ سب کا پیسہ واپس کر دوں گا، اب کسی کے مال میں خیانت نہیں کروں گا. اس کے بعد پھر پہنچے، گھر جاتے ہی نیت بدل جاتی تھی. بیگم صاحب کے مشورے، جب ناقص العقل عورتوں کے مشورے پر عمل کریں گے، بیگم کے مشورے پر سالے کو میں نے رشتہ ہوتا ہے، گالی نہیں بکی ہے، برادر نسبتی میں استعمال کر سکتا ہوں، لیکن یہ لفظ جو ہے یہ برادر نسبتی یہ بہنوئی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بہن کے بھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. چلیے میں لفظ بدل رہا ہوں. بیگم کے بھائی کو شام کا علاقہ دے دیا اور وہ وہاں گورنر بنا کے بھیجا تھا. دھیرے دھیرے وہ رزیل شام، امیر شام بن گیا. اب اس کے بعد پھر بیچ میں حضرت علی پڑے، پھر معلوم ہوا کہ گھر گھیر لیا ہے لوگوں نے. تو حسن اور حسین کے ہاتھ کھانا پانی بھجوایا علی نے کہ بڈھا بوڑھیا بھوکے نہ مر جائیں. جو لوگ تلواریں لیے ہوئے گھر گھیرے ہوئے تھے، امام حسن نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم پر حملہ کرو تو تلوار اٹھاؤ، ہم اپنے بابا کے حکم کی اطاعت کے لیے آئیں. ارے مر گیا مردود، آخری روٹی کھائی علی کی بھی. اب جب محرم کی 5ویں آئی تو اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مظلوم وہ تھا جب علی کے بیٹے کا غم منایا جا رہا ہے، علی کی خیرات کھا کے مرا ہے. اور موت بھی کیسی، اللہ بچائے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. موت بھی کیسی، آج کی کے شبدوں میں کہوں تو بہت ہی بھینکر. بھائی کافر تھا، ہندو تھا، کچھ تھا، 3 دن بال ٹھاکرے کے مردے نے بمبئی کی امت مسلمہ کو کچل کے رکھ دیا. سناٹا چھا گیا بال ٹھاکرے کے مرنے سے. کیا کیا جائے؟ وہاں کیا حالت کہ آخر میں گھر میں لوگ گھسے. اچھا یہ سمجھ لیجیے آپ
یہ داؤں بھی بڑا پرانا ہو گیا کہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتی، قرآن کھول کے تلاوت فرما رہے تھے اور قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ ارے تم کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ حسین سجدہ کر رہے تھے، ذبح کر دیے گئے کمبختو۔ علی نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں شہید کر دیا گیا بدبختو۔ کیا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کس کے سامنے کیا چیز پیش کر رہے ہو؟ اور بہت پہنچے ہوئے تھے، بڑے اللہ والے تھے، اور مار ڈالا لوگوں نے۔ اس میں ایک چھگلیا بھی کٹ گئی تھی۔ ہاں، وہ چھگلیا بہت اہم تھی، ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ چھگلیا بہت اہم تھی، اور میں ڈھونڈ رہا ہوں ہے کس کے ہاں، کیونکہ شہید کا کوئی جز ضائع نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ کٹی ہوئی چھگلیا کہاں ہے اس کا پتہ لگانا ہے، کیونکہ میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور زیارت کر کے میں بوسہ نہیں دوں گا، تھوکوں گا، اور خود تھوکوں گا، بچوں سے کہوں گا تم نہ تھوکنا۔ یہ سب اگر اس چھگلیا پر کوئی تھوک دے تو اس کے عذاب معاف ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، عذابوں سے بچ جائے گا۔ یہ سب ہم بڈھوں کے کرنے کے کام ہے، آپ لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے سب۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ وہ قتل ہو گئے، گھر سے گھسیٹ لائے لوگ باہر، گلی میں بیعت پڑی ہے۔ بھئی گلی تو گلی ہے، آوارہ کتے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، کسی نے غسل نہیں دیا، ہو سکتا ہے کتوں نے چاٹ کے صاف کر دیا ہو، کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہہ رہا ہوں، ہے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مگر بہرحال آخر میں کچھ یہودیوں کو ترس آ گیا، وہ لے گئے اپنے قبرستان میں دفن کر لیا۔ اب جس طرح سے بھی ان کا طریقہ ہو مجھے نہیں معلوم، میں نے کسی یہودی کے آخری مراسم میں شرکت کی نہیں ہے، لیکن یہودیوں کے قبرستان میں دفن ہو گئے۔ خدا غارت کرے ایسی دولت پر کہ پیسہ رکھ کے ایک قبر کی زمین نہیں مہیا کر لی اپنے لیے۔ اچھا ایک بات سمجھ لیجئے آپ، یہ انسانی نفسیات ہیں، ابھی میں آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا ہوں، اور انسانی نفسیات ہیں، 4 پیسے سونے والے ہیں، انسانی نفسیات کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی میت پڑی ہو، ہم آپ کہیں سے گزر رہے ہوں، ایسا ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، میت پڑی ہے، کچھ لوگ اہل خیر جمع ہو جاتے ہیں، پتہ چل گیا بیچارہ غریب تھا، فقیر تھا، مر گیا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ 10-20 روپے رکھتے جاؤ اس کے انتم سنسکار میں، اس کے دفن کفن میں کام آ جائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ اب مرنے والا غریب تھا، مفلس تھا، پیسہ اس کے پاس ہوتا تو کسی بڑے اسپتال میں اس کی میت رکھی ہوتی، فٹ پاتھ پر کوئی جنازہ پڑا ہوتا۔ پھر بات سمجھیے، اس کی شوق سبھائیں ہو رہی ہوتی، بیکار جنازہ کیوں پڑا ہوتا؟ یہ سب ہوتا ہے، ان کا چلو اسے دفن ہو جائے گے، یا اس کا لے جا کے مرگھٹے کے اوپر اس کا انتم سنسکار ہو جائے، یہ سب تو ہوتا رہتا ہے ذرا۔ لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے اور تحقیق ہو جائے کہ یہ شیعہ ہے، تو پھر اس کا سارا کام شیعہ طریقے سے کیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا شیعہ طریقے سے،
نماز جنازہ بھی ہوگی، شیعوں والی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، تلقین وہ پڑھائی جائے گی جو شیعہ میتوں کو پڑھائی جاتی ہے، دفن کیا جائے گا شیعہ طریقے سے، اور ہو سکتا ہے کوئی اہل خیر اس کے پاس خاک شفا ہو، وہ کہتے لو خاک شفا بھی رکھ دو ہماری طرف سے، بیچارہ غریب تھا۔ جو جس مذہب کا ہوتا ہے اس کے آخری رسوم اسی مذہب کے مطابق ادا ہوتے ہیں۔ ابھی میں دوڑ کر رن بنا رہا ہوں، میں دوڑ کر رن بنا رہا ہوں، وہ بھی تیز نہیں دوڑ رہا ہوں۔ اب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے تھوڑا وقت گزار رہا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک اپیل بھی کروں گا۔ اس کے لیے بھی مجھے بڑی گنجائشیں ہیں، اس کے لیے جو باتیں مجھے کہنا ہے، اور کل سے بڑا کیا طریقہ کار ہوگا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں گا، جو میرا اپنا ذاتی طریقہ کار ہوگا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کوئی صاحب میرے ساتھ تماشا دیکھنے بھی نہ جائیں۔ جو میری سمجھ میں آئے گا میں کر گزروں گا، جب ہو جائے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہو گیا۔ میں پہلے ذرا سا جوانی تھی، خون گرم تھا، جو دل میں آیا وہ بول دیے۔ ہاں یہ ہے کہ میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا اور آپ حضرات سے بھی کہ اگر کوئی پریس والا آنا چاہتا ہے تو اس کو آ جانے دیجیے۔ آ جاؤ بھیا، آ جاؤ اطمینان سے، اوپر آ جاؤ، ہاں جگہ بہت ہے تمہارے لیے۔ ہاں ایک سرات بھیا محمد والا سنیے گا، جو جس مذہب کا ہوتا ہے اس کا انتم سنسکار اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ مدینے میں ایک لاش پڑی ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں نے دیکھا جن کی اکثریت تھی، عیسائیوں نے دیکھا جو اقلیت میں تھے، کوئی کچھ نہ بولا۔ کیا تو مسلمان بڑے بے غیرت تھے، بڑے بے حیا تھے کہ غسل و کفن بھی نہ کیا، نماز جنازہ بھی نہ پڑھی؟ اچھا وہ کیوں کرتا جو رسول کا غسل و کفن جب کر رہا تھا تو یہ مدد کو نہیں آیا تھا؟ جب جس گھر کے بزرگ کی میت پڑی تھی تو کوئی پرسہ دینے والا نہ تھا، سب سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھے طے کر رہے تھے، منا امیر منکم امیر، منا امیر منکم امیر، منا امیر منکم امیر۔ خدا کی قسم اس زبان پر ابھی تک کسی نے پہرے نہیں لگائے۔ مجلس کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے میں افسوس ہے مجھے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بہت کچھ بولنا تھا مجھے، کیونکہ اب ایک ہی مجلس بولنا ہے تو بہت سی باتیں کہنا تھی۔ اب سنیے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بنی ہاشم بھی تو تھے مدینے میں، کوئی غلط کار کسی کی میت میں نہیں جائے گا اگر اس کے بزرگ کے جنازے میں کوئی نہیں آئے گا تو۔ بنی ہاشم کو یہ دکھ تھا کہ رسول کا انتقال ہو گیا، اعلان ہو گیا، غسل ہوا، کوئی شریک نہیں، ایک بشکیزہ پانی کا لا کے بھی کسی نے نہیں دیا، کفن ہو گیا، کوئی شریک نہیں۔ علی نے نماز جنازہ پڑھی، نماز پڑھنے والوں میں صرف 11 لوگ، میت کو گدا دینے والوں میں صرف 11 لوگ۔
علی نے دفن کیا، معصوم کو معصوم ہی دفن کرتا ہے، کرتے تو یہ سارے کام علی، مگر شرافت کا تقاضا یہ تھا کہ پہنچنا چاہیے تھا، تب علی کو گھر سے نکلے، علی ہے نبی کے ساتھ، جو نبی کے میت کو احترام کی نظر سے دیکھے اس کا مردہ سوا کرے، علی سے مطلب اب جس مذہب کے تھے اسی مذہب کے لوگ لے گئے، یہودی لے گئے اپنے قبرستان میں دفن کر لیا، تو ہو سکتا ہے یہودیوں کا سب سے مظلوم شہید ہو، مسلمانوں کا تو نہیں ہو سکتا۔ کل کراچی میں عباس ٹاؤن میں مجلس ہو رہی تھی، مجلس کے بیچ سنیے گا بم بلاسٹ ہوا، 3 لوگ شہید ہو گئے، 28 کم سے کم 28 زخمی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کل جو مجلس میں شریف تھے عباس ٹاؤن میں کراچی میں بھی مجلس پڑھ چکا ہوں، موٹر سائیکل میں بم رکھ کے شہید کر دیا گیا۔ پہلے ان شہیدوں کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے۔ میں لکھنؤ کے مسلمانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں بڑے درد کے ساتھ، بھائیوں میری بات کو ٹھنڈے دل سے سنو اور اپنے نیتاؤں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے علماء کو سمجھاؤ، بے سری بانسری ہر وقت بجانا مناسب نہیں ہوتی ہے۔ آتنکواد کو آپ کہتے ہیں آتنکوادیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، میں کہتا ہوں آتنکوادیوں کا مذہب ہے۔ وہ مذہب یہ ہے کہ ابھی دیکھیے یہ کراچی میں بم بلاسٹ ہوا، نہ جانے کتنے پاکستان میں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں بیچارے عزادار مار دیے جاتے ہوں گے، نمازی نماز پڑھتے میں وہاں کی خبریں نہیں آ پاتی ہوں گی۔ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ چھوڑو یہ آپس کے جھگڑے، تم 10 دن 12 دن 14 دن جتنے دن بھی شہداء اسلام کا ذکر کرتے ہو مثبت طریقے سے کرو، ان کی تلنا حسین سے نہ کرو، علی سے اور اولاد علی سے نہ کرو۔ تم اپنے مذہب پر چلو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں تم سے یہ نہیں کر رہا ہوں کہ 10 دن تم شیعہ ہو جاؤ، اور یہ کہ دیکھو کہیں خدا نخواستہ کچھ ہو گیا، آتنکوادی تو آتنکوادی معلوم نہیں کیسے کس قسم کا کہاں پہنچ جائے، کہیں بھی کچھ اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو سیدھے تم ہی پھنسو گے، کیونکہ دنیا میں اب تک آتنکواد کے چکر میں جتنے بھی مسلمان پھنسے سب سنی ہیں، کوئی شیعہ نہیں ہے۔ جتنے بچے ہیں سب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے بچے، کوئی اشہد ان علی ولی اللہ کہنے والا آتنکواد کے آروپ پر نہیں آیا ہے، اس پر دہشت گردی کا الزام نہیں لگا ہے۔ جو علی کو ولی مان لے گا وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سنیے، دلیل دے رہا ہوں
ابن ملجم تھا آتنکوادی؟ تو جو ابن ملجم پر لعنت کرتا ہو، نہیں بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ بچے ہیں نا آپ لوگ، انگلش میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، کچھ بچے ہندی میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، آپ کو آپ کی بھاشا میں سمجھانا پڑے گا۔ بھیا معاملہ صاف صاف یہ ہے کہ جو علی پہچاننے والا ہے وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا، اور جو آتنکوادی ہے وہ علی کا حق چھینے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ آتنکوادی تو وہ تھا کہ جس نے کہا کہ لوگوں ہر ایک پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، ایک پرماننٹ شیطان میرے لیے بھی ہے، اگر میں بہکنے لگوں تو سنبھال لینا مجھے۔ دوسرا آتنکوادی وہ تھا جب پھنستا تھا علی سے عبادت لیتا تھا، بعد میں کہتا تھا اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا۔ تو تم پر آروپ آ جائے گا آتنکواد کا۔ اس کی وجہ یہ ہے، برا نہ ماننا، شمر اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہتا تھا، ابن زیاد اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہتا تھا، یزید اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہتا تھا۔ حسینیت یزیدیت سے الگ ہے۔ حسینیت جان دینے کو کہتے ہیں، یزیدیت جان لینے کو کہتے ہیں، حسینیت قربانی دینے کو کہتے ہیں، یزیدیت قربانی لینے کو کہتے ہیں۔ حسینیت امن چاہتی ہے، یزیدیت فساد چاہتی ہے۔ حسینیت رونا چاہتی ہے، یزیدیت رلانا چاہتی ہے۔ آپ خدا کے لیے سمجھ جاؤ، آپس کے جھگڑوں کو چھوڑو، ہٹاؤ، یہ 10 دن نکل جانے دو۔ بہت اچھا ایڈمنسٹریشن نے انتظام کیا ہے، یہ ہمارے ہی تمہارے لیے کیا گیا ہے۔ معاف کرنا، یہ شہر اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ اب محرم میں اتنی فورس آنے لگی، اتنا انتظام ہونے لگا کہ صحیح ہے کہ کہا یہی جاتا ہے مسلمانوں کا ایک ورگ دوسرے ورگ کو محرم میں ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ یہاں ہندو سے کوئی خطرہ نہیں، سکھ سے کوئی خطرہ نہیں، کرسچن سے کوئی خطرہ نہیں، بدھسٹ سے کوئی خطرہ نہیں۔ خطرہ جو ہے ان سے ہی جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خواہ اپنے آپ کو بدنام کروا رہے ہو، خواہ اپنے پیچھے ایک الزام پر الزام لگواتے چلے جا رہے ہو۔ سوچو کہ ہندو پولیس والے، یہ ریپریکشن فورس، یہ پی ایس سی، یہ تھک رہے ہیں۔ معاملہ تو یہی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں نہیں بنتی۔ یہ تو طے ہے کہ ہمارے تمہارے کبھی نہیں بنے گی، اور خدا نہ کرے کہ کبھی بنے۔ خدا کی قسم، تم تو ایسے ہو کہ اگر تم شیعہ ہو جاؤ گے تب بھی ڈر لگے گا، کیونکہ تمہاری فطرت بدلے گی نہیں۔ فطرت بدلے گی نہیں، معاف کرنا۔ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے بھائی، ہم شریف لوگ ہیں۔ ہمارے مدرسوں میں طالبان نہیں تیار کیے جاتے، ہمارے مدرسوں میں جہادی نہیں تیار کیے جاتے، ہمارے مجلسوں میں قرآن کی تفسیر لکھنے والے تیار کیے جاتے ہیں، حدیث کے سلسلہ روایت لکھنے والے تیار کیے جاتے ہیں،
تاریخ کے صحیح واقعات لکھنے والے تیار کیے جاتے ہیں، مظلومی کربلا بیان کرنے والے تیار کیے جاتے ہیں، تو ہمارے ہاں ویسے ہی تیار کیے جاتے ہیں جیسے وہ ہم مانتے تھے. نہ ہم محمد بن قاسم کے ماننے والے، نہ ہم طارق کے ماننے والے، نہ ہم خالد بن ولید کے ماننے والے. ہمیں ان لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جو تلوار لے کے کلمہ پڑھتے ہوئے پہنچے حکومتیں کر دیں، عورتوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا. خدا محفوظ رکھے، اسلام کو سسٹم آف لائف کے طور پر ہم مانتے ہیں، حکومت اور اقتدار کے طور پر نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے اماموں نے ہم کو یہی سکھایا اور خود رسول نے بھی یہی سکھایا. 1,24,000 پیغمبروں نے یہی سکھایا. اللہ نے بھی یہی کہا. اللہ نے تو کہا تھا الحکم للہ، بات میری مانو. وما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ، تمہاری خلقت اور دوبارہ تم کو جب زندہ کیا جائے گا روز حشر کے لیے، خدا کی نظر میں تم سب ایک نفس کی حیثیت رکھتے ہو. نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، سب برابر ہیں. خدا کے لیے غور کرو کہ کیا کر رہے ہو تم، کتنی بدنامیاں اپنے سر مول لے رہے ہو. یہ ریکارڈ بن رہے ہیں، ہسٹری کریٹ ہو رہی ہے، اور تمہارے ہی بچے جب پڑھ لکھ جائیں گے انشاءاللہ، جب تمہارے بچے لنگی کے بجائے پینٹ پہننا سیکھ جائیں گے، جب تمہارے بچے شرفا کی زبان بولنے لگیں گے، گالیاں بکنا چھوڑ دیں گے، تو تمہاری تیسری چوتھی جنریشن تمہیں معاف نہیں کرے گی کہ کتنے جاہل مولویوں کا زمانہ تھا. بدنام کر رہے ہو اپنے آپ کو، تاریخ میں اپنی بدنامی کو محفوظ کرو. خدا کے لیے سمجھ جاؤ ہمارا تم سے کوئی ٹکراؤ نہیں بھائی، تمہارے ساتھ تمہارا مذہب ہے، ہمارے ساتھ ہمارا مذہب ہے، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے تم سے. ارے جب ہم تم سے فدق نہیں مانگ رہے ہیں تو اور کیا مانگیں گے؟ اور دوسرے یہ کہ ہم دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہیں، ہم اپنے ملک، اپنے صوبے اور اپنے شہر میں چاہتے ہیں کہ یہاں سکون رہے، سلامتی رہے، کیونکہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے. یہ جھگڑے فساد ہمارے ملک کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں. معاف کرنا کہنا نہیں چاہیے. ابھی میں آ رہا تھا، ایک ٹھیلے کے اوپر کچھ سودا بک رہا تھا، معلوم کچھ کپڑے اونی بچوں کے تھے. 200 روپے کی چیز 170 روپے میں، 200 روپے کی چیز 170 روپے میں، 200 کا مال 170 روپے میں. تم نے اسلام کو ایسا بنا دیا ہے کہ محمد کا مذہب فاروقی طریقے سے، محمد کا مذہب صدیقی. کیا کر جا رہے ہو تم ٹھیلا لگائے بیچتے چلے جا رہے ہو. ارے نہ بیچو اس طریقے سے، یہ تمہارے بیچے بکے گا بھی نہیں. اب کل دیکھا جائے گا کہ مجلس کا موضوع کیا ہونا چاہیے. طرز ذاکری میں کچھ حضرات کو اختلاف ہے، کل اس پر گفتگو ہوگی. آج میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ لیا، لیکن افسوس یہ کہ میں جو بات 20 منٹ پہلے کہنا چاہتا تھا وہ 20 منٹ بعد کہی میں نے، اور اس کی مجبوری یہ تھی کہ 10 ہارن لگے تھے. میں آفر کیا تھا، اب میری آواز چل رہی ہے، 10 ہارن اور بڑھا لو، پیسے میں دے دوں گا. اور باہر سے جا کر بلا لو آئندہ سال. لکھنؤ کے تو تمہارے پٹاخے سیل گئے، اس کا نذرانہ قیام کام سب میری ذمہ داری ہے. کب بڑھیں گے پیسے خدا سلامت تک کے. میرے بزرگ ہیں مولانا حمد صاحب سے مانگ لوں گا، میرے چھوٹے ہیں مولانا کلوجات سے مانگ لوں گا. لکھنؤ سے کسی مہمان کو منہ لٹکائے ہوئے نہیں جانے دوں گا. جو سمجھ میں آئے کر لو. ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے لیے سب مہمان ہیں، چاہے وہ ہماری مخالفت کے لیے آئے، چاہے ہماری تائید کے لیے آئے. بلاؤ، جہاں جہاں سے دل چاہے بلا لو. لکھنؤ ہے فیکٹری جو غفران آپ نے بنائی تھی، یہیں ہمارے بزرگ بھی آئے، یہیں حمید الحسن صاحب کے بزرگ بھی آئے، یہیں کشمیر سے آیا ہوا خانوادہ باقر بھی یہیں بسا. یہاں سے بل کے جاتے ہیں باہر
ہم بھی تو دیکھیں باہر کا آ کے اردو بھی بول لیتا ہے ٹھیک کہ نہیں؟ لاؤ بلاؤ جو سمجھ میں آیا کرو، مگر ایک بات سمجھ لینا، یہ جو مصائب میں کمی ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری جو بھی لے رہا ہے وہ جانے، اور سیدانی کا رومال جانے، مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بغیر کسی ربط کے، بغیر کسی تمہید کے ربط مصائب دیا جاتا ہے، ان دنوں میں نہیں۔ آج محرم کی 5ویں، کل میں نے اونا محمد کا ذکر کیا تھا، آج اونا محمد کو تابوت بھی برآمد ہوں گے، اور رات تک مجلس کے بعد ماتم ہوگا، ماتم کے بعد بھی آپ لوگ ان تابوتوں کی زیارت کرتے رہیے گا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک گہوارہ بھی ہے 6 مہینے کے بچے۔ ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر، پیاسے علی اصغر، ننھے علی اصغر، باپ کی آواز استغاثہ سن کے اپنے کو گہوارے سے گرا دینے والے علی اصغر، حسین کی پیاس کی سب سے بڑی دلیل علی اصغر، سے روزہ تشنگی کا سب سے بڑا ثبوت علی اصغر، بارگاہ حجیت میں اپنا سر پیش کرنے سے پہلے آخری قربانی علی اصغر۔ حسین کے پاس ایک قرآن تھا، ایک محمد تھا۔ محمد کو 18 سال کے سن میں قربان کر دیا، جو شبیہ رسول تھا۔ علی اصغر شبیہ قرآن تھے۔ جب حسین دامن ابا ڈھک کے لے کے چلے ہیں تو دشمن یہ سمجھے کہ حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، ابھی قرآن کا واسطہ دیں گے۔ دامن ابا ہٹایا، کہا یہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو، 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے۔ جواب کیا ہوا؟ آج دن بھر آپ کے مجلسوں میں مصائب سنے ہوں گے، ابھی آپ کو ماتم بھی کرنا ہے، مجھے ماتم داروں کے جذبے کا بھی احترام ملحوظ رکھنا ہے۔ بس سنیے، بات مکمل ہو رہی ہے۔ حسین یہ سوچتے رہے کہ یہ لاش اگر گھوڑوں کی تابوں میں پامال ہو گئی تو یہ پھول بالکل بکھر جائے گا۔ حسین نے کہا بیویوں دیکھ لو، میں ان کو لے جاؤں۔ سب نے دیکھ لیا، علی اصغر کی لاش کو لے کے چلے، ایک نشے پہ اترے، زمین کے اوپر بیٹھ گئے، بچے کی لاش گود میں رکھ لی، ذوالفقار نکالی، ایک گواہ توڑنا شروع کیا، اور رونے کی آواز آئی، واہ مصیبتہ، واہ صبا، ہائے مصیبت، ہائے افسوس۔ چاروں طرف دیکھ کے کہہ رہے میب کے اعلیٰ اور غریب، ارے کون ہے جو مجھ غریب الوطن کی حالت پر ہو رہا ہے؟ آواز آئی، حسین میں ذوالفقار ہوں، مجھے یہ خبر نہ تھی کہ تم مجھ سے یہ خدمت بھی لوگے آقا، کہ ذوالفقار صبر کر لے۔ ایک گواہ قبر کی طرح کھودا، بچے کو پیار کیا، علی اصغر خدا آتے جلتی ریت کے بچے کی لاش تک کے گواہ برابر کر دیا، آنسوؤں سے اتنے حصے کو تر کر دیا، قبر تھامے ہوئے اٹھے، بختل میں گئے، سرنوں کے سلافہ بلند ہوا، عمر صاحب نے کہا سر گرے جائیں،
شہدائے کربلا کے سر گرے گئے بیویوں حسین تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، یہ جوان سلامت رہے، بچے سلامت رہے، تمہارے سواد سلامت رہے۔ شیر و غضب کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے کہ سب سر تو گر لیے گئے، ایک بچے کو بھی تو حسین لائے تو اس کا سر نظر نہیں آتا، 6 مہینے کا بچے کا سر نظر نہیں آتا۔ ایک ظالم بولا میں نے دیکھا تھا حسین زمین میں گراس پہنچ رہے تھے، نشے میں کیا چلو ڈھونڈے تو ڈھونڈنے نکلے کس طرح بتائیں، نیزے انیا زمین کی طرف کرتی، نیزے سے زمین میں، نیزے زمین میں، نیزے کی انیا زمین۔ ایک مرتبہ ایک نیزے کی انی چبھی، اب جو ظالم نے زور لگا کے نیزہ اٹھایا، علی اصغر کی لاش، علی اصغر کی لاش، ظالم نے باہر پکڑے، کمر سے خنجر نکالا، بچے کا گلا کاٹا، لاش کر گئی، علی اصغر کا درجات، ہائے علی اصغر، ہائے رباب، ہائے سکینہ، ہائے حسین، ہائے کربلا، فاطمہ حسین۔